جو مسلسل ناانصافیاں بابری مسجد کے مقدمے میں ہوتی رہی، آج وہ مکمل ہو گئی اور جیسے انگریزی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے the wheel of consistent injustices has completed the circle. اور بابری مسجد کے مقدمے میں آج سی بی آئی عدالت کی جانب سے ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور مختلف 32 لوگ جو مورخ الزام ہے بابری مسجد کی شہادت میں، جو ساری دنیا میں ایک سب سے بڑی دہشت گردی کا مظاہرہ رہا اور بابری مسجد کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ آج یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں، ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے یا یہاں پہ اس ملک میں عدالتیں مذاق بن گئی، یہاں کا سسٹم ایک مذاق بن گیا اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ ظالم کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی اور کسی ظالم کو سزا نہیں ملتی اور کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو مظلوم اپنے انصاف کے راستے خود تلاش کر لیتے ہیں۔ آج بالخصوص بابری مسجد کا آپ جائزہ لیں تو بابری مسجد کی ایک فلسفہ، جھوٹا فلسفہ جو رام مندر کے نام پہ اس ملک میں تیار کیا گیا تھا، اور کسی دنیا کی عدالت میں، آئین میں، قانون میں کہیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک بے جان چیز کو ایک سٹیزن کی ہے کے مطابق اختیارات دیے جائے، اس کو حقوق دیے جائے۔ دنیا کی واحد عدالت ہے ہندوستان کی جو رام للا کی مورتی کو اس ملک میں جینے بسنے والے ایک شہری کے حقوق دے کر اس پہ انصاف کیا جاتا، اور یہ حقیقت ہے، دنیا کی تاریخ ہے کہ جب جب کوئی اکثریت ہندسوں کی طاقت کی بنیاد پہ کسی اقلیت کے جمہوری حقوق کو اور انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اس ملک میں اضطراب پیدا ہوگا، اس ملک میں دہشت گردی پیدا ہوگی، وہ دہشت گردی نتنے دہشت گردی کو جنم دے گی، ایک سول وار کی شکل بن جاتی ہے۔ آپ تاریخ کے آئینے میں جب دیکھتے ہیں تو جرمنی میں دوسری عالمی جنگ سے قبل ہٹلرازم جس طرح آج ہندوستان میں مودیازم چل رہا ہے، ایسے ہی تاریخ میں ہٹلرازم چلا تھا، اور ہٹلرازم کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ہی ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو مودیازم میں یقین رکھتے ہیں اور مودی کے بھکت ہیں، اور یہاں کا جو زعفرانی میڈیا، پیڈ میڈیا کی جانب سے سارے ملک میں نفرتوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور اقلیت اور اکثریت کے فلسفے کو وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ از ورسس دم کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اس ملک کے ہر باشندے کو، ہر بالغ انسان کو ہٹلرازم کی طرح پہ مودیازم جو چل رہی ہے انڈیا کے اندر، اس روشنی میں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہٹلر اور ہٹلر کی قوم کا انجام جو ہوا تھا، ہٹلر کی قوم نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا کہ ہٹلر ایک مسیحا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، اور ہماری ہر مشکل اور ہماری برتری اور دنیا میں ہمارے ایک شناخت پیدا ہوگی، لیکن اس کا انجام یہی ہوا، رسوائی ہوئی، شکست ہوئی، تباہی ہوئی۔ ویسے ہی مودیازم کے نام پہ جو آج اس ملک میں قومی برتری، اکثریت اور یہاں پہ اقلیت پہ ظلم جو جٹھایا جا رہا ہے، اس کا انجام ایک ہی ہوگا کہ یہاں پہ تباہی ہوگی۔ اب بابری مسجد کے اس مسئلے پہ آتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مسلسل روز اول سے ایک جھوٹا نریٹو تیار کیا گیا، فالس نریٹو تیار کیا گیا، اور 23 دسمبر 1949 کی رات کو بابری مسجد کے صاحبان میں ایک مورتی کو نصب کر دیا گیا، پھینک دیا گیا، اور ہونا تو یہ تھا کہ جب کا جبھی اس مورتی کو نکال کر جھانکا وہاں کیا جا سکتا تھا، لیکن مسلسل حکومت، چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو یا سماجوادی پارٹی کی حکومت ہو یا
آج بی جے پی کی ہو یا جنتا پارٹی کی ہو جنتا دل کی ہو، بابری مسجد کے مسئلے کے اندر مسلسل ناانصافی ہوتی رہی. اس کی ایک طویل تاریخ ہے. لیکن اس رات سے لے کے 23 دسمبر کی رات سے لے کے آج کی تاریخ تک ایک قانون مذاق بن گیا، عدلیہ مذاق بن گئی. کوئی شواہد کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، گواہوں کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. حد یہ ہو گئی کہ ججمنٹ میں الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ میں ہائی کورٹ کے ججوں نے جسٹس شرما یہ لکھتے ہیں کہ وہاں رام پرکٹ ہوئے. تو آستھا کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو یہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا یہ سوچ لیا جا سکتا. اور پھر الہ آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جب مقدمہ آیا تو یہاں کا مسلمان یہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا اور توقع رکھ رہا تھا کہ اس ملک میں عدالت عالیہ کے اندر جب فیصلہ ہوگا تو حقوق اور شواہد اور ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ کھدوائی کی بنیاد پہ کسی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جسٹس وینکٹا چلیا کے 11 رکنی ججز کا فیصلہ ہے کہ اس ملک میں کہ ایڈوائزری ججمنٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف انڈیا شنکر دیال شرما کو دیا گیا تھا کہ کھدوائی کی بنیاد پہ کوئی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ کے خلاف جاتے ہوئے فیصلہ جسٹس راجن گوگوئی کی چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کے بینچ نے سنایا کہ بابری مسجد کے مقام پر 450 سال کا ایڈورس پوزیشن مانے نہیں رکھتا اور رام جنم بھومی کے. اب اس مسئلے کے بعد اب جو بابری مسجد کی شہادت کا کیس تھا اس کیس کے اندر آج جو فیصلہ آیا یہ فیصلہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اس ملک کے اندر عدالت ظالموں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی اور حکومت کے تمام آرگن چاہے وہ سی بی آئی ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو آج صرف اور صرف فاسسٹ نظریے پہ کام کر رہی ہے اور فاسسٹوں کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہ فاسزم اس ملک کی تباہی کا سبب بنے گا. اور بابری مسجد کی جدوجہد کل بھی تھی آج بھی ہے اور مسلمان صبح قیامت تک بابری مسجد کو اسی مقام پہ تعمیر کرنے پہ کامزن رہے گا. اب رہی بات جو مسلم قیادت کی جانب سے جو کوششیں کی گئی اور مسلمانوں کے لیڈروں کی حیثیت سے جو بابری مسجد میں گمراہ کن مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے مسلمانوں سے تیقن دیا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بابری مسجد کے ساتھ انصاف ہوگا. لیکن آج جو لوگ بابری مسجد میں ایکٹیو رہے اور بابری مسجد کے نام پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومتوں سے سودا کرتے رہے وہ بہتر اللہ جاننے والا ہے اور ساری قوم اس بات سے واقف ہے. بابری مسجد کے فیصلے 9 نومبر کے بعد مجلس بچاؤ تحریک جو مسلسل بابری مسجد کے لیے جدوجہد کرتی رہی یہ مطالبہ کری ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور بالخصوص سیاسی قائدین جو ذمہ دار تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. ہمارا مطالبہ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس مقدمے کو درج کیا جائے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے انصاف کے تقاضوں کو مکمل کرنا ہوگا. لیکن اس بات کو رد کر دیا گیا اور بابری مسجد کے مقدمے میں آج جو بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کے نرسمہا راؤ کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا. یقیناً یہ نرسمہا راؤ کی قیادت میں بابری مسجد کو شہید کرنے کا سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے پروگرام بنایا گیا تھا. آج مسٹر اسد الدین اویسی کا میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا بابری مسجد کے تعلق سے وہ بار بار جو کانگریس پہ تنقید کر رہے تھے ان سے ایک ہی سوال ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد کیا آپ کانگریس کے ساتھ نہیں تھے؟ بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب یو پی اے کی گورنمنٹ بنی تو کیا آپ بابری مسجد کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے یو پی اے کے ساتھ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے ساتھ آپ نہیں سفر کرے؟ 2004 سے لے کے 2014 تک آپ کانگریس کے ساتھ نہیں تھے. آج کانگریس کو ٹھیک ہے یقیناً کانگریس اور بی جے پی میں فرق یہ ہے کہ کانگریس ایک پریگمیٹک کمیونل فورس ہے اور بی جے پی ایک پروگرامیٹک کمیونل فورس ہے. اور یہ بات ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں اور کہتے آئے کہ ہمارے لیے اس ملک میں ایک بڑی سیاسی طاقت جو صرف حکمت سے فرقہ پرستی کر کے 50 سال میں ہماری تباہی کی اور دوسری بی جے پی جو منصوبہ بند فرقہ پرستی کے ذریعے ہمارے کو تباہ کرنا اور نسل کشی کرنے کا منصوبہ رکھتی. آج سوال یہ ہے کہ مستقبل میں انصاف کو اگر حاصل کرنا ہے تو انٹرنیشنل کورٹ کو جانا ہوگا. آج بھی وقت ہے کہ میں
کھلے عام مسلمانوں کی جانب سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور بیرسٹر کی حیثیت سے جو ایک قانون داں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسد الدین اویسی، آج امیڈیٹ آپ سٹیپس لیں، انیشیٹ کریں، انٹرنیشنل کورٹ جائے اور مسلمانوں کے انصاف کی لڑائی کو عالمی سطح پر لے کے آئے۔ لیکن اس کے برعکس سیاسی طور پہ گفتگو کرنا اور آج کا اخبار کل کی ردی، آج کا بیان کل برفدان میں چلے جاتا، ایسے بیانوں سے اور ایسے حرکتوں سے کوئی قوم سرخرو نہیں ہوتی، نہ کوئی کسی قوم کا مستقبل تابناک ہو سکتا، نہ کسی قوم کو انصاف مل سکتا، نہ کوئی قوم ایک آزاد اور منصفانہ زندگی گزار سکتی، عزت کی زندگی گزار سکتی۔ آج سوال یہ ہے کہ جو مسلمان رہبر بابری مسجد میں کام کر رہے تھے، ہم تو 1992 سے لے کے آج کی تاریخ تک بابری مسجد مسئلے میں جو بھی ہمارے سے جدوجہد ہو سکتی تھی ہم نے احتجاج کیا، ہم نے نمائندگی کی، گورنر سے کیا، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھیجے، ہر پہلو پہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو 2003 مارچ جب الہ آباد کی ہائی کورٹ کی جانب سے کھدوائی کا آرڈر آیا تو سب سے پہلے ہم نے توجہ دلائی مسلم پرسنل لا بورڈ کو کہ کھدوائی کو روکا جائے، سپریم کورٹ کو جانا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کو کسی نے اس کھدوائی کے الہ آباد آرڈر کے خلاف میں نہیں گئے۔ آج میں اسد الدین اویسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بیرسٹر کی حیثیت سے آج بابری مسجد پہ بات کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، جب 2003 کے اندر الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر آیا تھا کہ بابری مسجد کی کھدوائی کر کے تحقیق کرو، لیکن اس تحقیق کھدوائی کے اس آرڈر کے خلاف آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی، سپریم کورٹ نہیں گئے، آپ بیرسٹر تھے، آپ ممبر آف پارلیمنٹ، ممبر آف اسمبلی آپ کے گھر میں تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ آج نکل کے سیاسی گفتگو کر کے گمراہ کر رہے۔ اب کوئی رستہ باقی نہیں ہے ہندوستان کی عدالت میں، عدالت سے کوئی انصاف ہندوستان میں ملنے والا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا، اگر بابری مسجد میں اگر ایمان رکھتے یا اللہ کے حبیب سے محبت رکھتے تو ایک ہی راستہ ہے کہ بابری مسجد کے مقدمے کو آج انٹرنیشنل کورٹ سے رجوع کر کے انصاف کی لڑائی۔ اس ملک میں بابری مسجد کا مسئلہ کسی ہندو اور مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک فالس نریٹو ہے، ایک فالس نریٹو کی بنیاد پہ سارے میڈیا کی جانب سے ایک اکثریت رکھنے والی ہندو قوم کو یہ باور کیا جا رہا ہے، غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ یہاں بابری مسجد پہ کسی زمانے میں رام مندر تھا اور اس کے جھوٹے ایویڈنس پیدا کیے جا رہے ہیں اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری لڑائی RSS اور BJP کے خلاف ہے، ہماری لڑائی اس ملک میں فاسزم کے خلاف ہے، ہماری لڑائی ان مسلمان لیڈروں سے ہے جو سیاسی طور پہ مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے بابری مسجد کے مسئلے میں اپنے ذاتی مفادات کو مکمل کرتے رہے اور اپنے آل و اولاد کے لیے ہزاروں سووں کروڑ روپے جمع کیے۔ ہماری مخالفت ان لوگوں سے ہے اور ہماری لڑائی جاری ہے۔ انشاءاللہ آج حالات نہیں ہے، کل ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے حالات پیدا کرے اور بابری مسجد کے اس مسئلے کو انٹرنیشنل کورٹ تک لے کے جانے کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے وسائل نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ جائیں۔ انشاءاللہ آنے والے حالات میں جائیں گے۔ میں آخری بار یہی کہوں گا کہ جو آج مودی 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 کا نعرہ دینے والے اور مودیزم کے نام پہ یہ اس ملک کو چلانے کا جو منصوبہ اور اسٹریٹجی رکھتے ہیں، جو ایجنڈا رکھتے ہیں، ان کو یہ سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے جرمنی کے اندر ہٹلرزم اور ہٹلر کے ایجنڈے سے جو قومیں تباہ ہوئی، وہ تباہی اب اس ملک اور اس قوم کا انتظار کر رہی۔ یہ ملک مودیزم اور ہٹلرزم میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا ہٹلرزم تھا ویسا مودیزم انڈیا میں چل رہا، یہ تباہی کا سبب بنے گا، یہ ملک تباہ ہوگا۔ اور جب کوئی اکثریت ہندسوں کی بنیاد پہ، پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، اقلیت کے جمہوری حقوق کو تباہ کرنے کی بات کرے گی یا اضطراب پیدا ہوگا، دہشت گردی، اور یہ دہشت گردی کو جنم دے گی۔ آج کا یہ فیصلہ دہشت گردی کو پروان چڑھائے گا، یہ لیجیٹمائزنگ ٹیررزم ان انڈیا ہے۔ بابری مسجد کے اس کیس میں جو فیصلے آئے وہ فیصلے یہاں ٹیررزم کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں، لیگلائز کر رہے ہیں اور دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی نتنے دہشت گردی کو پیدا کرے گی، نیو ٹیررزم کو پیدا کرے گی اور اضطراب پیدا کرے گی۔ اس ملک کا امن و امان ختم ہو جائے گا، اس ملک کی معاشی ترقی ختم ہو جائے گی۔ یہ ملک آج معاشی بحرانگی سے گزر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر آج ایک عام ہندو ہو کے مسلمان ہو آج سکون کی، اطمینان کی نیند نہیں سو سکتا۔ آج بچوں کو تعلیم کے لیے پریشانی ہے، کھانے کے لیے غریب پریشان ہے، کسان پریشان ہے، مزدور پریشان ہے۔ ایسے حالات میں یہ مودیزم کے نام پہ جو ایجنڈا RSS اور BJP کا سیفرن ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا یقیناً آپ دیکھیں گے کہ تباہی کا سبب بنے گا۔
इस मुल्क में मजदूर की तबाही होगी, किसान की तबाही होगी, ये मुसलमान की तबाही नहीं, सारे माशरे की तबाही होगी। और फिर मेरा मुतालबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है, उसके अराकीन से, जिम्मेदारान से है कि किस बात से खामोशी अख्तियार करके इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जाया जा रहा। क्यों जफर याब जिलानी गुमराह कौन प्रोपेगेंडा करा रहे कि हम अदालत नहीं जा सकते। आज कानून में गुंजाइश है, इंटरनेशनल कोर्ट में गुंजाइश है। क्यों नहीं एक मजलूम कौम की हैसियत से एक अपना मुकदमा लेके हम इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते। आज ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी गुजारिश है कि आज मोदी और मोदी हुकूमत के अंदर जितना सैफरनाइज इंडिया हो गया किसी वक्त पे नहीं हुआ था। आज एक ही रास्ता है कि ये सिर्फ ये आज सीबीआई की अदालत का मुकदमा एक मजाक बन गया। इतनी बड़ी दहशतगर्दी, इतना बड़ा मातम सारे मुल्क में हुआ, इसके बावजूद ऐसा फैसला आता। और शर्म आना चाहिए यहाँ के हुकूमत को, यहाँ की जो कानून है, यहाँ पुलिस है। आज सबको शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम हमारे लिए नहीं। आज शर्म का मुकाम उन लोगों के लिए जो कानून की बात करते और आइन की बात करते, इस मुल्क में जो सेक्युलरिज्म की बात करते। आज तमाम सेक्युलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों को मैदान में आना होगा। या मोदीज्म वर्सेस द रेस्ट है लड़ाई इस मुल्क में। मोदीज्म के खिलाफ लड़ना होगा। जो तबाही हिटलरिज्म ने की थी वो मोदीज्म इस मुल्क में मुकम्मल कर देगी। आज चाइना के बॉर्डर के ऊपर तनाजा है, आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन है, आज नेपाल के बॉर्डर पे टेंशन है, आज भूटान के बॉर्डर पे टेंशन है। इन तमाम हालात में क्या ये मुल्क और ये रियासत, ये मुल्क आज महफूज है। आज इस मुल्क को महफूज रखना है तो मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी को महफूज रखना होगा। इस मुल्क का इंटरनल सिक्योरिटी जब तक महफूज नहीं रह सकती, जब तक यहाँ इंसाफ को कायम नहीं किया जा सकता। आज इंसाफ नहीं रहेगा तो इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। जब इंटरनल सिक्योरिटी नहीं रही तो एक्सटर्नल थ्रेट से हम नहीं लड़ सकते। आज हम खुलेआम एक इस मुल्क के बाशिंदे की हैसियत से, सिटीजन की हैसियत से तमाम हिंदू भाइयों से भी मेरी अपील है, तमाम सेक्युलर भाइयों से, जो हमारी गंगी जमनी तहजीब इस मुल्क की रही, इस मुल्क की आजादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़के हिंदुस्तान को आजाद किया था। आज उस तारीख को दोहराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे तमाम हिंदू मुसलमानों को आके एक सेक्युलर मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मोदीज्म को हराने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना वक्त की अहमियत है। और मैं दावत दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि बिला मजहब और मिल्लत तमाम सेक्युलर और इंसानियत में यकीन रखने वाले तमाम लोग इस मुल्क के एक प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसे फैसलों के खिलाफ, जहां अदालत मजाक बन जा रही, आज गली गली चौरस्तों पे मजाक उड़ाया जा रहा अदालत का, हिंदुस्तान की ये अदालत बन गई हिंदुस्तान की। अब आखिरी में ये कहूंगा कि लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की अदालत जाके एक कंगारू कोर्ट बन गई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि क्या हिंदुस्तान की अदालत आज कंगारू कोर्ट बन गई? क्या ये खाप पंचायत है कि किसी गांव में बैठ के जाहिल सरपंच फैसला दे दे, जालिम को बरी कर दे और मजलूम को सजा दे दे? कि ये खाप पंचायत बन गया हिंदुस्तान का अदालत? आज खाप पंचायत बन गया, कंगारू कोर्ट बन गया। एक फॉल्स नैरेटिव है और लीगलाइज, लेजिटिमाइज किया जा रहा और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। अंजाम यही होगा। बेहतर यही है कि मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं कि आज का जो फैसला है ये दहशतगर्दी को लेजिटिमाइज कर रहा है, लीगलाइज कर रहा है और मुस्तकबिल में मजीद दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे कि अभी ये नारा दिया जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि बाकी है, ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से बात किया जा रहा, तो ये संकेत दे रहा है कि यहाँ की अक़लियतों को भी सोचना होगा कि अपने या तो नजरिए को बदलना होगा, हालात को बदलना होगा, अपने इंसाफ की लड़ाई के तरीकों को बदलना होगा और मुसलमानों को फिर एक बार सोचना होगा कि जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दिया था, क्या इसलिए दिया था कि ये ऐसे फैसले आएंगे और हम पे जुल्म होगा? और ऐसे फैसले आएंगे तो फिर मुसलमानों को भी सोचना होगा कि इंसाफ हासिल करने के लिए कैसे तरीकों को इख्तियार करना है, या फिर हमके अपने तरीकों को बदल के इंसाफ हासिल करना है, या मोदीइज्म से लड़ने के लिए हमको भी कोई मैदान में नए तरीकेकार इस्तेमाल करके वो मैदान में आना होगा। अब हमको मजबूर किया जा रहा है कि हमारे नजरिए को बदलना। जब कोई जमात, कोई हमारा साथ नहीं देगा तो हमारे अपने नजरियों को हम बदलते हुए अपने फलसफों को फिर से लिखना होगा। फिर इंसाफ के लिए नए रास्ते, नई तरतीबें, नए सफों को तैयार करके इंसाफ के लिए फिर लड़ाई नए तौर पे, जदीद तौर पे लड़ने के लिए हमको भी कामजन होना होगा। अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
जो आज शेख शिकस्त खुर्दा बोर्ड है, असदुद्दीन ओवैसी एक शिकस्त खुर्दा कायद है जो शिकस्त खाने के बाद में भी अपनी शिकस्त को निभाने के लिए नए नए अल्फाज की बंदिश करके मुतमईन कर रहा है, इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये कौम एक शिकस्त करदा कौम नहीं है। आज एक डिफीटेड लीडर की हैसियत से बात कर रहा हो, आज एक कामयाब लीडर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हो, एक शिकस्त खुर्दा शख्स है असदुद्दीन ओवैसी जो शिकस्त खा गया आज आरएसएस और बीजेपी से, लेकिन अपनी सियासी साग रखने के लिए सियासी अल्फाज की बंदिश के जरिए, मंतिक के जरिए, मंतिकबाजी के जरिए ये जाहिर कर रहा है कि फिर अपील में जाएंगे, इंसाफ होगा। कोई अपील में कोई इंसाफ होने वाला है ना। अब सीबीआई से तवक्को है ना अदालत से तवक्को है। अगर हिम्मत है तो बैरिस्टर है, कानूनदान है, अपने आप को जो बोल रहे जाओ इंटरनेशनल कोर्ट, या फिर इस्तीफा दे दो मजलिस की सदारत से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। कोई अच्छा मुसलमान जीत के आएगा, कोई अच्छा मुसलमान मजलिस का सदर बनेगा और मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। मेरी तमाम मीडिया से अपील है कि ये लड़ाई, आखिर में मेरा पैगाम ये है कि ये लड़ाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान की लड़ाई या अक्सरियत और अकलियत की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस की फासिज्म, जाफरानी एजेंडा जो मोदीइज्म है, उस मोदीइज्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस मुल्क के तमाम पिछड़े तबके, पसमानदा तबके, सेक्युलर तबके, बाएं बाजू की जमातें जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, इंसानियत, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके मोदीइज्म का मुकाबला करेंगे और इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।